اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہایت آسان ہے۔ مشورہ چل رہا ہے، بات کوئی اور کر رہا ہے، آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اور تو اس کو یاد کرے تو وہ تجھے یاد کرے، کوئی مقابلے کی بات ہے؟ تو یہ جو درس دروس ہیں یہ ذکر ہے۔ قرآن و سنت کو سمجھنا، گناہ پر پختہ نہیں ہو جاتے، بلکہ ہو گیا فوراً اس کو چھوڑ کر توبہ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ساتھیوں سے پوچھا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ ساتھیوں، میں آپ کو کوئی ایسی بات نہ بتا دوں، ایسا کام نہ بتا دوں جو ساری نیکیوں سے زیادہ افضل ہو، جتنی نیکیاں آپ کرتے ہیں سب سے زیادہ افضل ہو؟ جی آپ ضرور بتائیں۔ اور وہ تمہارے مالک رب ذوالجلال کے نزدیک سارے کاموں سے زیادہ پاکیزہ ہو؟ جی ظاہر قسمت، آپ ضرور بتائیں۔ اچھا میں آپ کو ایک ایسا کام نہ بتا دوں جس کے کرنے سے سب سے زیادہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں؟ جی حضرت جی بالکل بتائیے۔ کیا میں ایسا کام نہ بتا دوں کہ ایک شخص سونا اور چاندی غریبوں میں بانٹ رہا ہو اور تم وہ کام کر رہے ہو جو میں بتانے جا رہا ہوں، اور تمہارا وہ کام سونا چاندی بانٹنے سے بھی زیادہ افضل ہو؟ جی بالکل حضرت، آپ ضرور بتائیے کیا وہ کام ہے، اتنا اچھا کام وہ کون سا ہو سکتا ہے؟ کیا میں آپ کو ایسا کام نہ بتا دوں کہ جو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہو؟ جہاد تو جہاد ہوتا ہے، قتال سے بھی افضل ہو، اور اس سے بھی افضل ہو کہ تم دشمن کی گردنیں کاٹو اور دشمن تمہاری گردنیں کاٹے، وہ کام نہ بتا دوں؟ فرمایا وہ کام اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر سب سے افضل کام ہے۔ یہ ایسا کام ہے جو تقریباً ہر شخص کر سکتا ہے۔ نماز ہے، معذور آدمی وہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا لیٹ کر پڑھ رہا ہے، روزہ ہے تو شوگر پیشنٹ پہ، مسافر پہ اس کو مسئلے مسائل ہیں، حج ہے پیسہ نہیں ہے تو چھوڑ سکتا ہے بلکہ نہیں کرے گا وہ، زکوٰۃ ہے پیسے پر نہیں پیسہ تو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن یہ کام جو سب سے افضل بھی ہے اور آسان اتنا ہے کہ ہر شخص کر سکتا ہے، بزرگ ہے اللہ محفوظ رکھے، بیمار ہے اللہ محفوظ رکھے، یورین بیگ لگا ہوا ہے، خود پیشاب نہیں کر سکتا، اور سب کے باوجود وہ رب کا نام تو لے ہی سکتا ہے، اللہ کا ذکر تو کر ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہایت آسان ہے، اور ایک ایک جملے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے اس پر؟ وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ، الحمدللہ کہنے سے رب کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا ترازو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان آ سکتے ہیں، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایک پلڑے میں آ سکتے ہیں، اور وہ سارا ہی ترازو الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا ذکر
اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو آپ کے سامنے معروف ہے کہ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، قرآن پڑھو، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ یہ ذکر للعالمین ہے، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ذکر ہے، تو اس کو پڑھو۔ اب آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ کے کان عبادت کر رہے ہیں، مگر آپ کی زبان بند ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ عبادت کر سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہوتے تو 70 دفعہ ہم ان کی زبان مبارک سے اللہ کا نام، ذکر اذکار کو یا استغفر اللہ کو سن لیتے تھے۔ مشورہ چل رہا ہے، بات کوئی اور کر رہا ہے، آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک شخص کو آپ نے نصیحت فرمائی، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ہر وقت تیری زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ اور آپ کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وَكَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ أَحْيَانِهِ، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور جب پیشاب وشاب کرنے جاتے تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو ذکر نہیں ہو سکتا، باہر نکل کر کہتے غفرانک، کیا مطلب؟ سوری یا اللہ، وہ تھوڑا سا وقت تھا اس میں تجھے یاد نہیں کر سکا، سوری۔ غفرانک کا معنی سوری۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں، سبحان اللہ انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جب تک میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی زبان، اس کے ہونٹ میری وجہ سے ہلتے رہتے ہیں، میں اس وقت اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری روایت میں فرمایا، میں اس کو یاد کرتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے، بلکہ قرآن میں فاذکرونی اذکرکم، اور فمن ذکرنی لوحدہ اذکرہ لوحدی، جو اکیلا بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اکیلا اس کو یاد کرتا ہوں۔ ومن ذکرنی فی ملأ اذکرہ فی ملأ خیر منہ، اور جو مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے میں فرشتوں کو اسپیشل بٹھا کر ان کی مجلس اور اس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں جو میرا ذکر کر رہا ہے۔ کیا ناچیز بندہ ہے، نکما، کمزور، اور وہ کائنات کا رب ہے، اور تو اس کو یاد کرے تو وہ تجھے یاد کرے، کوئی مقابلے کی بات ہے؟ ہمیں تو کوئی تھانے دار یاد کر لے تو بڑی بات ہے، ہمیں تو کوئی گورنر یاد کر لے تو بڑی بات ہے، کائنات کا رب ہمیں یاد کرے، اس لیے کہ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذکر سے ہونٹ ہلنے چاہیے، گلے سے آواز بھلے نہ نکلے، ہونٹ ہلنے چاہیے، اور زبان بھی حرکت میں رہنی چاہیے، گلے سے آواز نہ بھی نکلے۔ جو خالی غور کر رہا ہے اللہ کی یاد پر اور نہ زبان ہلتی ہے اور نہ ہونٹ ہلتے ہیں، اس کا فکر ہے، ذکر نہیں، وہ اللہ کی فکر کر رہا ہے، ذکر نہیں۔ ذکر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی، کتاب و سنت سارا رب کا ذکر ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ان کا کام ہی مجالس ذکر کو تلاش کرنا ہے، وہ پوری زمین پر چکر لگاتے ہیں، اور جہاں درس ہو رہا ہوتا ہے وہ تلاش کر کے اس کے گرد بیٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اوپر سے رب کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، اور پھر اللہ ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتا ہے، اور یہ فرشتے پھر جا کر اللہ تعالیٰ کو رپورٹ دیتے ہیں کہ فلاں جگہ درس ہو رہا تھا اور ہم سن کر آئے ہیں۔ تو یہ جو درس دروس ہیں یہ ذکر ہے، قرآن و سنت کو سمجھنا، جو طالب علم پڑھتا ہے وہ ذکر ہے۔
انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن اور سنت کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے وہ دراصل اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے کہ نہ زبان سے سبحان اللہ وغیرہ کہا اور نہ کتاب و سنت کا علم سیکھا، لیکن جب گناہ ہو گیا تو اللہ کا تصور آیا اس کو، ارے میں نے کیا کر لیا، اتنا کمزور بندہ اتنے بڑے رب کی بغاوت کر لی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ جیسا تو کوئی عذاب دے نہیں سکتا، میرا کیا بنے گا؟ کانپ گیا، فوراً اٹھا، رب سے سوری کیا، توبہ کی، جس کا حق لیا تھا اس کا حق واپس کیا، اور رب سے وعدہ کیا یا اللہ آئندہ نہیں ہوگا، مجھے معاف کر دے۔ تو یہ جو ذکر ہے اللہ یاد آ گیا اس کو، اس کا نتیجہ توبہ ہے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، وہ لوگ جو کبھی گناہ ہو جائے تو ان کو رب یاد آ جاتا ہے، رب کی پکڑ، رب کے عذاب، اور وہ فوراً رب کے سامنے جھک کر اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے وہ اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ہمیشگی نہیں کرتے، گناہ پر پختہ نہیں ہو جاتے، بلکہ ہو گیا فوراً اس کو چھوڑ کر توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ تین قسم کے ذکر ہیں، ہمیں تینوں ہی کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی زبان کے ساتھ اللہ کو یاد بھی کرنا چاہیے، ہمیں کتاب و سنت کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کی پکڑ، اللہ کی نگرانی کا تصور لا کر اپنے گناہوں سے فوراً توبہ بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔